بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ عزت و جاہ یا سرداری اور دولت کے خواہش مند ہوں۔ چنانچہ سبھی نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ علیہ السلام سے جا ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہش مند ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ شاعرانہ تقریب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ظاہر البیاں خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے اور نہ ہی کہانت ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ اب تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھ جائے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسائیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں۔ چنانچہ قریش کے چند معزز ابو طالب کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے علن اعلان شرک اور بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا آغاز فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب قریش کا یہ تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور محبت بھرے لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چاچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر آپ علیہ السلام نے جذبات بھری آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل نرم ہو گیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔